پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، میرے نبی نے فرمایا نا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ہمارے نبی آئے، حضرت ابراہیم انہیں ذبح کرنے لگے، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ اب جناب حضرت عبد المطلب کے یہاں لڑکے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ نبی کے دادا نے منت مانی، 10 بیٹے ہوئے، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ، اور چونکہ وہ حسین بھی بہت تھے، اور کیوں نہ ہو کہ والد جو میرے نبی کے ہیں، والد جو میرے اور اتنے حسین و جمیل کہ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو گاؤں سے آگے ایک گاؤں تھا، وہاں لڑکیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں۔ جو اس قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس کے قریب آئی اور کہا میرے نکاح کے لیے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں، خود آفر کی شادی کی۔ انہوں نے کہا ابھی تو سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھوں گا۔ گئے، سفر سے واپس آئے، عبد المطلب کو کہا کہ اس طرح فلاں لڑکی اس نے خود نکاح کا پیام دیا ہے۔ عبد المطلب چلے گئے عبداللہ کو لے کر، ان کے گھر پہ پہنچے، گھر والوں نے بٹھایا، کہا جی آپ کی بیٹی نے نکاح کے لیے کہا تھا، ہم تیار ہیں۔ وہ لڑکی آئی، حضرت عبداللہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میں نے تو ان سے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کیوں، بلایا کیوں تھا؟ اب عبد المطلب وہ تو بھائی عرب لوگ تھے، خاندانی لوگ، تلوار نکال لیتے تھے، کہا بلایا کیوں؟ پھر بلایا کیوں؟ کہا کہ اس لڑکی نے کہا آپ ناراض نہ ہو، مجھے لگتا ہے عبداللہ کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہے۔ کہا ہاں ان کی بیوی آمنہ، کیا ہوا تو دوسری شادی ہو گئی تو؟ کہا پہلے کیوں کہا تھا کہ شادی میرے سے کرو؟ کہا آپ ناراض نہ ہوں، اصل میں اس دن عبداللہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی پیشانی پہ میں نے ایک چمک دیکھی اور اس چمک میں مجھے آخری نبی کی جھلک نظر آئی۔ میں سوچنے لگی یہ میرا شوہر بن جائے اور میں اس آخری نبی کی ماں بن جاؤں۔ آج جب عبداللہ آیا ہے، اس کی پیشانی میں وہ نور اور وہ چمک نہیں ہے جس میں مجھے نور نظر آئے، چنانچہ اس لیے شادی کا انکار کر رہی ہوں کہ جو نعمت میں چاہتی تھی لگتا ہے وہ آمنہ کی قسمت میں چلی گئی ہے۔ یہ فیض ہے میرے نبی کا، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آئے نہیں میرے نبی، لیکن میرے نبی کے تذکرے پہلے ہیں، میرے نبی کی باتیں، میرے نبی کا ذکر پہلے ہے، بہت پہلے۔ جبھی تو طبہ نام کا ایک بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، مدینہ منورہ میں اس کا بیٹا کسی کام سے آیا، قتل ہو گیا۔ اس وقت مدینے کو یثرب کہتے تھے، یہ ہمارے نبی کے آنے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ طبہ کو پتہ چلا میرا بیٹا یثرب میں قتل ہوا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج بیت اللہ میں جو غلاف ہے، دنیا میں سب سے پہلے اگر بیت اللہ میں کسی نے غلاف چڑھایا ہے اس کا نام بھی طبہ ہے۔ اور یہ طبہ الحمیری، یہ وہ بادشاہ ہے جب مدینہ منورہ میں آیا اور مدینے والوں پہ چڑھائی کی تو یہود کے کچھ علماء ہیں اور کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جہاں میرا بیٹا قتل ہوا ہے۔ تو یہود کے علماء نے کہا تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا، اس بستی نے رہنا ہے قیامت تک۔ کہا کیوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، کیوں نہیں مٹا سکتا؟ ان یہود کے علماء نے اپنی کتاب نکالی اور کہا اس کتاب میں آخری نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ نبی اسی جگہ ہجرت کر کے آئیں گے، تو جس جگہ آخری نبی نے آنا ہے اس شہر نے لینا ہے۔ اب دیکھ نبی آئے نہیں لیکن نبی کا تذکرہ پہلے ہے۔ طبہ کے دل میں نبی کی محبت آ گئی اور طبہ نبی پر ایمان لے آئے، اسی لیے نبی نے فرمایا لا تسبوا الطبہ، طبہ کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ طبہ ایمان لے آیا تھا۔ اور طبہ نے پھر میرے نبی کی شان میں اشعار پڑھے، شہدت علی احمد انہ
من बारिय नसमी, मैं उस अहमद पर ईमान लाया जो बादे सबा बन कर आएंगे। फलो मुद्दा उम्री ला मुद्दिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नु अम्मी, अगर मेरी जिंदगी में वो नबी आ गए तो मैं उस नबी का चचाजाद भाई बन के रहूंगा। वजाहतु बिस्सैफि आदाअहू, और मैं उस नबी के दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मिन, और उस नबी के सीने से सारे गम निकाल दूंगा। फिर तुब्बा ने घर बनाया और उसकी चाबी एक शख्स को दी और कहा कि तू मरने लगे, तू अपने बच्चे को वसीयत करना और ये चाबी देना कि जब वो नबी जब भी आए मेरे घर पे रहे, नस्ल दर नस्ल ये चाबी चलती रही। फिर मेरे नबी दुनिया में आए, हिजरत करके मदीने पहुंचे। जब वो मशहूर बात है, हर एक आशिक ने कहा था हमारे घर आए, तो नबी ने फरमाया कि ऊँटनी जहां रुकेगी वही मेरा घर होगा। चुनाचे ये ऊँटनी जाकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने रुकी। और कोरंगी के मुसलमानों, ये अबू अय्यूब अंसारी का घर नहीं था, बल्कि ये वही घर था जो तुब्बा ने मेरे मोहम्मद के लिए बनाया था। नबी आए नहीं, तज़किरा पहले है। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा 10 बेटे होंगे तो एक को ज़िबा करूंगा। जब 10 हो गए, अब कुरानदाजी की तो नाम अब्दुल्ला का निकला। ज़िबा करने लगे तो मक्के वाले आ गए और कहा इतने सारे और बेटे, उनको मारना, इसको क्यों मार रहा है? इतना हसीन, इतना खूबसूरत। का मन्नत मान चुका हूं। चुनाचे दियत 10 ऊँट होती थी एक आदमी के कत्ल की। उन्होंने कहा 10 ऊँटों को ज़िबा कर, अब्दुल्ला को नहीं। कुरानदाजी की तो अब्दुल्ला का नाम आया, 10 ऊँट ज़िम्मे आए। फिर कुरानदाजी की तो फिर अब्दुल्ला का। यूं करते करते जब 100 ऊँट हुए तो तब ऊँटों का नाम निकला और 100 ऊँट ज़िबा करके अब्दुल्ला को बचाया। वहाँ इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह ने बचाया। इसीलिए नबी ने फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। मेरा जद्द अमजद इस्माइल, अल्लाह ने उसे भी ज़िबा होने से बचाया, और मेरे हकीकी वालिद अब्दुल्ला, अल्लाह ने उसे भी ज़िबा होने से बचाया।